بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، میں نے آپ سے یہ کہا تھا، جو میں نے کنڈے کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر، کہ 27 رجب جو شب معراج کے نام سے مشہور ہے اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ 27 رجب کو شب معراج ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تاریخی روایتیں آتی ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب بات آ جاتی ہے یہ کہ 27 رجب کو مسجد سجانا، اسی طرح سے دیگر اور ایکٹیویٹی پرفارم کرنا، یہ کیا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، تو یہ میں ویڈیو کے آخری میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ معراج کا واقعہ جو ہوا یہ ہوا ہے بالکل، اور حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے اسراء ثابت ہے۔ یہ معاملے ہوئے اسراء والمعراج، یعنی اسراء جو زمینی سفر ہوا آپ کا رات کا، اور معراج کے بھی قرآن میں اشارے ملتے ہیں۔ معراج کے معنی ہوتے ہیں بلندی پر چڑھنے کے، اس کی حدیث میں وضاحت ملتی ہے پوری طرح سے۔ تو اسراء کہتے ہیں رات کے نکلنے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رات کا زمینی سفر ہوا ہے اسے کہا گیا اسراء، اور جو آپ زمین سے آسمان پر گئے بیت المقدس سے، اسے کہتے ہیں معراج۔ معراج کہتے ہیں بلندی کو اوپر چڑھنے کو۔ تو یہ تو بالکل ہوا ہے۔ اس کی تعلق سے بھی الگ الگ روایتیں ملتی ہیں تاریخ کے اندر۔ کوئی کہتا ہے ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ہجرت سے 4 سال پہلے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے وحی کا نزول جب آپ پر ہوا اسی سال ہوا ہے۔ تو الگ الگ روایت ملتی ہے، لیکن قوی روایت جو ہے وہ 1290 کی ہے، یا پھر سیکنڈ نمبر پر 1190 کی۔ تو آپ ان دونوں میں سے کسی کو ہی مان سکتے ہیں، لیکن مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے جو ہے تقریباً 1290 بتایا ہے۔ تو یہ واقعہ تو ہوا ہے، لیکن اس کو 27 رجب میں یہ ہوا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کی دلیل ہی نہیں مل رہی اس کو ہم کیوں منا رہے ہیں۔ اب دوسری بات، اس کو اگر پھر بھی کوئی مانتا ہے کہ 27 رجب کو ہوا ہے، تو اس دن جو ہے ہمیں معراج کے واقعے کی جو حکمت ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مناظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اپنی آخرت بنانے کی کوشش کریں، یہ ضروری ہے۔ اب اس دن بھی ڈھول دھماکے، ہمارا ہر معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں ڈھول دھماکے اور اس طرح سے لنگر شنگر جوڑ دیے ہیں، تو بس اسی میں ہم لگ جاتے ہیں۔ اصل اگر پھر بھی ہمیں منانا ہے تو یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے لیے اگر کوئی دن بنا تو بات الگ ہے، لیکن ایز اے فیسٹیول سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ فیسٹیول سیلیبریٹ کرنے کے لیے پھر کوئی کبھی روایت آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی حدیث ہونی چاہیے، مرفوع یا موقوف کوئی روایت آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ ہے نہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ نہ کریں۔ اگر زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے تو یاد کر سکتے ہیں، جیسے ہم واقعہ کربلا کو 10 محرم پر یاد کرتے ہیں تو یاد کر سکتے ہیں، لیکن تہوار اور عید کی طرح سے نہیں منائیں گے۔ ہم مسلمانوں کی 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو یہ جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر 2 عید ہیں، تو ان کو ہی منانا ہمیں چاہیے۔ اس طرح سے کوئی اپنی مرضی سے کوئی عید ہم نہیں نکال سکتی۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ اس شریعت کو نازل کرنے والا ہے، اللہ اس شریعت کا خالق ہے، تو وہی اس چیز میں ترمیم بھی کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے، لیکن اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور نہ ہمیں اس کا اختیار ہے کہ ہم اس میں کوئی کمی بیشی کریں۔ یہی معاملہ علماء یہود کا بھی رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے دین کے اندر ایجادات کری، بدعات بنائی، اور ہمارا بھی کچھ معاملہ یہ ہے۔ ہم کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جب ان کی ہمیں بات ہی نہیں ماننی؟ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ جو رسول کی بات آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو تسلیم کریں اور اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہے اصل میں محبت۔ محبت نعروں کا نام نہیں ہے، محبت للکاروں کا نام نہیں ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے دعوے تو بڑے بڑے کریں، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن میری خود کی نہیں، تیری موت بھی قبول ہے۔ ہماری خود کی ہمیں نہیں، ہمیں اپنی زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع میں گزارنی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات قرآن مجید میں نازل کریں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بس جو بھی ہمیں مل رہا ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سالوں سے منتی ہوئی آ رہی چیز، بہت ٹائم سے منتی ہوئی آ رہی چیز، اس کو تو بہت صدیاں ہو گئی منتے ہوئے۔ تو صدیاں تو شرک ہوتے ہوئے بہت ہو گئی ہیں، صدیاں تو مورتی پوجا ہوتے ہوئے بہت ہو گئی، تو کیا وہ چیز صحیح ہے؟ پرانی چیز صحیح ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پرانی چیز ہی صحیح ہوتی ہے، اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ نئی چیز ہی ساری غلط ہوتی ہے۔ جو چیز ہمارے سامنے نئی آئی ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، لیکن اب ہمارے سامنے آئی ہے۔ پرانی چیز ہو سکتا ہے ہم جس کو صحیح مان رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بری ہو، غلط ہو، بدعت ہو، شرک ہو، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن سنت کو ساتھ لے کے چلیں، قرآن سنت سے رشتہ جوڑیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔